ملتان کی یونیورسٹی آف سدرن پنجاب میں چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان کی ملک گیر آگاہی مہم کے خصوصی سیشن سے خطاب کر رہے ہیں. مناظر آپ کے سامنے. اگر 40 گھروں تک کوئی بھوکا سو گیا تو پوچھا جائے گا. میں امپورٹنٹ بات اب سب کے لیے کرنے لگا ہوں. ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ 40 گھر تک اگر کوئی بھوکا سو گیا تو آپ سے سوال کیا جائے گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب 44% آپ کے بچوں کو کھانا نہیں مل رہا تو میرے سے اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. ہم اپنی اپنی قبر کی تیاری بھی کر لیں جس پہ ہمارا بیلیف ہے جو ہونا ہے ایک دن. تو یہ تو ہماری اسی ذمہ داری سے ہم عہدہ برا ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہے. دنیا کو تو چھوڑ ہی دیں. 44% بچے اگر کھانا نہیں کھا رہے پراپر کون جواب دے؟ ہم سب. تو میں اس لیے یہاں پہ آ کے کھڑا ہوں کہ میں اپنی ذمہ داری ادا کر دوں. جب میرے سے سوال ہوگا تو میں تو کہوں گا میں یہ کر سکتا تھا، میں نے کیا. تو آپ بھی یہ سب دیکھیں کہ جو آپ کر سکتے ہیں وہ کیا آپ نے کر دیا ان بچوں کے لیے جو بھوکے ہیں. یہ ہم سب کی ذمہ داری اس دنیا سے بڑھ کے بھی ہے بیکاز وی آر مسلم. ہمارا بیلیف ہے کہ ہم نے جواب دینا ہے. اس بات کا جواب سب سے پہلے دینا ہے. اس کی تیاری ہم سب کر کے رکھیں. جی السلام علیکم سر. My name is Rabia Rahman. Sir, as you said that small provinces are going to be the key of better government. But sir, 70 years, we are still not there. So what are the legal and political challenges you see that actually are going to help in implementing such free structure? ہرڈل تو بیٹا بے تحاشا ہیں لیکن حل اس کا کیا ہے؟ وہ ہے یونٹی ہماری یوتھ کی. اگر ہماری یوتھ یونائٹ ہو جائے اس بات پہ کہ ہمیں یہ چاہیے تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آئی کین ایشور کہ کوئی بھی اس کو اوائڈ نہیں کر سکے گا. لیکن آپ لوگوں کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. یہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے. میرا کم ہو گیا کیونکہ میری عمر کم رہے گی نا. آپ کا فیوچر سامنے ہے. آپ کا زیادہ بڑا مسئلہ ہے یہ. جی سوال ہے سر. ملتان اور جو ٹی جی خان کے درمیان میں جو علاقے ہیں نا سر وہاں کے والدین ہر سال اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ بناتے ہیں. تو ایک سیلاب آتا ہے سر تو وہ ان بچوں کا مستقبل لے کے ساتھ چلا جاتا ہے سر. تو کیا جو ہمارے وسیب کا جو سر 80 سال میں نقصان ہوا ہے کیا یہ پورا کر سکے گا سر؟ جو ہو چکا نقصان ہو چکا وہ تو ہو چکا. جو آگے ہونا اس کو تو بچائیں. یہ تو ہوتا رہے گا. یہ 80 سال سے ہو رہا ہے. یہ اور 80 سال بھی ہوتا رہے گا. لیکن آپ اس کو بچانے کے لیے کچھ کریں نا. آئندہ یہ کل سے تو ہونا بند ہو جائے. اس کا حال ہم آپ کے پاس لے کے آئیں. سر اس میں جی ایگزیکیوشن کی طرف جب بات آتی ہے تو معاملہ خراب ہوتا ہے. ہمیں ٹریپ کیا جاتا ہے. یہاں پہ لسانی بنیاد پہ صوبہ ملے گا. کوئی کہتا ہے ریاستی صوبہ لیں گے وہاں پہ. تو یہ سارا جو ٹریپ ہے اس سے کیسے یوتھ نکلیں اور اس کو کیسے جو ہے وہ کرے؟ کیونکہ ممبر ہمارے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ ٹریپ کرتے ہیں لسانیت کی بنیاد پر. کوئی ریاستی بنیاد پر کہتا ہے. تو کیسے ہم آگے اس کو لے کے بڑھیں؟ آپ مجھے یہ صرف آپ پوچھا کریں اپنے آپ سے بھی اور باقی ووٹر سے بھی کہ آپ لسانیات پہ ڈیوائیڈ ہو گئے. اس ڈویژن کا کبھی آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہے؟ آپ کو ووٹ والے کو تو ہو گیا. جو ڈیوائیڈ ہوئے ہیں ان کو کبھی کوئی فائدہ ہوا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوا. اس سے صرف آپ کی پسماندگی اور بڑھتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا. ہم اسی لیے ایک اسٹیبلشڈ باؤنڈریز کے اوپر بات کر رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ یہاں بلوچ زیادہ ہیں اس کو بلوچوں کا صوبہ بنا دو, یہاں پہ پنجابی زیادہ ان کا بنا دو. ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک اسٹیبلش باؤنڈری ہے جس کے اوپر کوئی جھگڑا نہیں ہے. آپ کا ملتان ڈویژن ہے, آپ کا اس کے اوپر کیا جھگڑا؟ یہ تو بنا ہوا ہے سینکڑوں سال سے. تو ایک اسٹیبلش باؤنڈری ہے, اس کو آپ سامنے رکھیں, اس کے اوپر اتفاق کریں, اس کو صوبہ بنائیں. کسی ایتھنیسٹی کی بات ہی نہ کریں. جی السلام علیکم سر. I am Minahil Shehzad from Department of Psychology. First of all, I would like you to thanks for being here and sharing your vision on distribution of Pakistan according to provinces. Sir, I believe that training youth with governance skills is as necessary as it is to divide Pakistan into smaller units. So I want to ask, what initiatives do you think are we taking and what initiatives should be taken
to empower the youth and train the youth with those governance skills. Thank you. मेरा इनिशिएटिव तो मैं आपके सामने आ गया, दिस इज़ माय इनिशिएटिव। आपका इनिशिएटिव क्या होना चाहिए? डोंट आस्क एनीबॉडी कि हमारा इनिशिएटिव कि यूथ का इनिशिएटिव क्या होना चाहिए। आप सबके इनिशिएटिव इंडिविजुअल हैं। आपका इनिशिएटिव है, आपके साथ बैठे उनका अपना अपना इनिशिएटिव है, किसी ने आपको नहीं बताना, ये आपने अपने लिए करना है। आज आप बैठे ना सोशल मीडिया पे और अपनी कैंपेन शुरू कर दें, आपके साथ बैठे हुए वो अपनी अपनी कैंपेन शुरू कर दें, आप देखेंगे माहौल बदलेगा। ये हमने देखा है किस तरह से सोशल मीडिया पब्लिक ओपिनियन को चेंज करता है या बनाता है। तो आप में से हर कोई ये कर सकता है, हर कोई अपने अपने तौर पे इनिशिएटिव ले सकता है। Assalamu alaikum, sir. Good to see you here. My name is Dua Fatima and I'm from Southern Business School. Sir, my question is that how can we ensure कि नए provinces बनने के बाद इनकी आपस में rivalries, clashes ये नहीं होगा, और the main focus will be on governance and quality service. हो गया सवाल? Yes, I'm done. देखें, जो जितनी बात हमने की उसमें यही कहने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि जब आपके गवर्निंग के जो यूनिट्स हैं वो छोटे हो जाएंगे तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी। अकाउंटेबिलिटी आवाम की, सियासतदान के लिए सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। नैब शैब से तो निकल आते हैं 2-4 साल के बाद, कुछ भी नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ क्योंकि एक छोटा सूबा होगा, आपकी पहुँच में होगी जो गवर्नमेंट यहाँ पे होगी, और जब लोग मिल के एक बात करेंगे तो उसको वो अवॉइड कर नहीं सकेंगे, और उसको ये भी पता है कि मैं सूबे में परफॉर्म करूँगा तो हो सकता है कल नेशनल लेवल पे लीडर बने। तो यही एक हमारे पास है, पब्लिक की अकाउंटेबिलिटी और अपनी जो भी कोई लीडर है उसकी आगे बढ़ने की जो कोई ख्वाहिश है उसकी, वही इसको आगे बढ़ाएगी इंशाल्लाह, और आगे चलेंगे, आपके मसले हल करेगा। जी, कौमी असम्बली का इजलास, पीपल्स पार्टी का ईवान से वॉकआउट। सैयद नवीद कमर ने कहा पिछले कुछ दिनों में जो बयानात आए वो मुनासिब नहीं हैं। वज़ीर आला पंजाब की तकरीर पर दुख हुआ, हम इस हुकूमत को कंधा देने का ताना बर्दाश्त कर रहे हैं। यासिर मलिक इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, इससे पहले तो PTI एहतजाज करती थी, वॉकआउट करती थी, अब पीपल्स पार्टी भी यही काम कर रही है। देखिए, आज जैसे ही कौमी असम्बली का इजलास जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक की ज़ेर सदारत शुरू हुआ, तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं नवीद कमर, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक की जानिब से उन्हें पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने के लिए कहा गया। तो नवीद कमर की जानिब से कहा गया कि इस वक्त मुल्क में जो सैलाब की सूरत हाल है उससे मुल्क जो है वो गुजर रहा है। मेरे हल्के में भी सैलाब की सूरत हाल है, काबिल काश अरादी पानी में इस वक्त भी डूबी हुई है। लोग लीडरशिप की तरफ देख रहे हैं, लोग मदद और रिलीफ के लिए देख रहे हैं। जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब और हुकूमत की तारीफ की जब उन्होंने पंजाब के दौरे किए, नवीद कमर की जानिब से कहा गया कि हालिया दिनों में जो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो बात की गई उसके ऊपर काफी दुख हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जिसकी वजह से उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के बयानात जो हैं वो नहीं आने चाहिए। और नवीद कमर की जानिब से ये भी कहा कि कोई हम इस हुकूमत के साथ अगर बैठे हैं तो हमें इसकी कोई फीस जो है वो नहीं मिल रही। हमने इस हुकूमत को कंधा दिया हुआ है, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो बातें जिस तरह की सामने आ रही हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त है। इसी दौरान जैसे ही उन्होंने अपनी ये बात कंप्लीट की तो उन्होंने कहा कि जिस तरह के बयानात जो है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से दिए गए और जो उन्होंने तकरीर में जिस तरह से बातें की, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनके बयान पर ईवान से वॉकआउट करती है। और इसी दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जो अरकान कौमी असम्बली थे वो ईवान से बाहर चले गए। जब नवीद कमर अपनी तकरीर कर रहे थे तो इसी दौरान उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल हो गया है कि अब हम इस ईवान में इन बेंचों पर बैठे। तो इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इकबाल अफरीदी जो है उनकी जानिब से ईवान के अंदर एक नारा लगाया गया और उन्होंने कहा कि हमारी तरफ आ जाएं, जिस पर नवीद कमर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है उन्होंने कहा कि वो वक्त दूर नहीं कि शायद हमें उस साइड पर आकर बैठना पड़ जाए। इससे जैसे ही उनकी तकरीर खत्म हुई और वो ईवान से वॉकआउट कर गए तो इस दौरान जो आदम नज़ीर तारण है मिनिस्टर लॉ हैं, उनको तकरीर का मौका दिया गया स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक की जानिब से। और आदम नज़ीर तारण ने कहा
کہ ہم معذرت کرتے ہیں اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارے اتحادی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس میں اپنا کوئی رول ادا نہ کرے، وہ اس میں نعرے بازی نہ کرے، یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے، یہ گھر کا معاملہ ہے، ہم اس کو پیار محبت سے خوش اسلوبی کے ساتھ. ٹھیک ہے یاسر، بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھتے ہیں. کوئٹہ میں بھارتی پراکسی فتنال ہندوستان کی جانب سے حملہ، خودکش حملہ آور سمیت 6 دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے، 2 FCC جوان زخمی ہوئے ہیں. عدیل وڑائچ بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں. عدیل بتائے گا یہ انسیڈنٹ کب پیش آیا؟ جی، یہ اب سے چند گھنٹے پہلے یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ پیش آیا، اور اس میں خودکش حملہ آور جو تھے ان کی جو گاڑی تھی وہ خودکش حملے کے لیے استعمال ہونے جا رہی تھی، اور انہوں نے جب اٹیک کیا، یہ حملہ آور FCC کی وردی میں ملبوس تھے، اور انہوں نے خودکش اٹیک جو کرنے کی کوشش کی، ایسے میں جو FCC کی جانب سے جو ہے وہ ریزسٹ کیا گیا، ان کو روکنے کی کوشش کی، اور یہ جو خودکش حملہ آور ہیں یہ ان کے جو 5 دہشت گرد جو ہیں وہ اس دوران اس کنفرنٹیشن میں جہنم واصل ہو گئے، اور اس دوران 2 FCC کے جوان جو ہیں وہ بھی زخمی ہوئے ہیں، اور اس میں تمام دہشت گرد جو ہیں جو اس حملے میں ملوث تھے وہ ہلاک ہو گئے ہیں. تو حملہ آور جو ہیں وہ FCC کی وردی میں ملبوس تھے، اور ان کے پاس خودکش حملہ کرنے کے لیے گاڑی موجود تھی، اور اسی دوران یہ تمام کے تمام مارے گئے. تو جو سیکیورٹی حکام ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو بھارت کے ایجنڈے پہ کام کرنے والے شر پسند عناصر ہیں ان کے ناپاک عزائم کو ناکام بناتے رہیں گے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بتائیں کہ پاک فوج کا تحصیل مامود میں خارجیوں کا چھوڑا ہوا بارودی مواد تلف کرنے کے لیے آپریشن جاری ہے. پاک فوج کے جوان اپنی جانوں پر کھیل کر ان بارودی مواد کو ناکارہ بنا رہے ہیں. ذرائع کے مطابق پاک فوج کی جانب سے گاؤں گھاکی میں خارج کے چھوڑے گئے مواد کو ناکارہ بناتے ہوئے تلف کر دیا گیا. باجوڑ کی تحصیل مامود میں بارودی مواد کے دھماکے سے معصوم بچے شہید اور شدید زخمی ہوئے تھے. سیکیورٹی فورسز نے علاقہ مکینوں اور عمائدین سے اپیل کی ہے کہ کسی بھی مشکوک مواد یا ہتھیار کی موجودگی کے بارے میں فوری اطلاع دیں. عوام کو خصوصی احتیاط برتنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے. دفاعی ماہرین کہتے ہیں کہ خارج کا وتیرہ ہے کہ وہ جہاد کے نام پر نہتے اور معصوم لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں. خارج خواتین اور بچوں کو بطور ڈھال استعمال کر رہے ہیں. خارج سول آبادی کے قریب بارودی مواد چھوڑ دیتے ہیں. خارج کے اس غیر انسانی فعل کا نقصان سول آبادی کو اٹھانا پڑتا ہے. حکومت کی کامیاب معاشی پالیسیوں پر سرمایہ کاروں کا بھرپور اعتماد نظر آ رہا ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی کا رجحان، ریکارڈ پر ریکارڈ بننے لگے ہیں. مزید کیا ڈیٹیلز ہیں جان لیتے ہیں. حمزہ گیلانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حمزہ بتائیے گا مارکیٹ کی اب تک کی صورتحال سے متعلق. دیکھیے، تاریخ میں پہلی بار ہڈویٹ انڈیکس 1,66,000 کا ہنسا بھی پار کر گیا ہے. 1,64,000 1,65,000 1,66,000 کے لیول پر ہڈویٹ انڈیکس ٹریڈ کر رہا ہے. 2,587 پوائنٹ کی تیزی ہے، زبردست تیزی ہے، ریکارڈ تیزی ہے. ہڈویٹ انڈیکس پلس سے سرپلس اور سرپلس سے ریکارڈ پلس کے ساتھ ابھی ٹریڈ ہو رہا ہے. والیوم انتہائی شاندار ہے. 239 کمپنیوں کے شیئرز میں ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں، 237 کمپنیوں کے شیئرز میں ہم کمی دیکھ رہے ہیں. مجموعی طور پہ اکراس دا بورڈ ہم تیزی دیکھ رہے ہیں. آئل اینڈ گیس سیکٹر، ریفائنری سیکٹر، سیمنٹ، آٹو، فرٹیلائزر، تمام کی تمام بلو چپ کمپنیز کے شیئرز اس وقت پرفارمنس دے رہے ہیں. میوچل فنڈ، انشورنس سیکٹر کی وجہ سے بائنگ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہڈویٹ انڈیکس مسلسل بہتری کی جانب گامزن ہے. ہڈویٹ انڈیکس ٹریڈنگ کا آغاز بھی ریکارڈ اوپننگ کے ساتھ ہوا تھا، اس کے بعد ہڈویٹ انڈیکس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، ساتھ میں تمام ریکارڈ توڑ ڈالے. اور یکے بعد دیگر ہڈویٹ انڈیکس 3 دفعات کی سطح عبور کر گیا ہے. سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہے. اس کی بنیادی وجوہات بہت ساری ہے، لیکن سعودی عرب کے ڈیلیگیشن پاکستان آنے والا ہے. ٹریڈ ایگریمنٹس کے حوالے سے IMF سے مثبت مذاکرات جاری ہیں. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت بہتری کی جانب گامزن ہے. خود امریکہ بار بار پاکستان کی معاشی اصلاحات کی تعریف کر رہا ہے. انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ٹھیک ہے، اوور آل مارکیٹ بہتری کی جانب گامزن ہے. بہت شکریہ حمزہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. تو جناب، کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش ہو رہی ہے. شیر شاہ اور بلدیہ ٹاؤن میں بادل برس پڑے ہیں. تو کراچی کے مختلف علاقوں میں اس وقت بارش ریکارڈ کی گئی ہے. شیر شاہ اور بلدیہ ٹاؤن میں بادل برس پڑے ہیں. اس کے علاوہ بھی دیگر ایسے علاقے ہیں جہاں پر بارش ہو رہی ہے. آگے بڑھتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب بھر میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے فلڈ سروے کا آغاز. کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور AC کو سروے ٹیموں کی معاونت اور مانیٹرنگ کی ہدایت کی گئی ہے.
पंजाब के 26 अजला में फ्लड सर्वे के लिए 1629 टीमें पहुंच गई हैं और कसूर में सैलाब-ज़दगान के नुकसान का तखमीना लगाने के लिए सर्वे का आगाज़ कल से होगा, जबकि फ्लड सर्वे टीमों ने चंद रोज़ में ही 27,500 अफराद का डाटा भी जमा कर लिया है। सैलाब से मुनहदिम होने वाले 8,305 घरों का डाटा हासिल कर लिया गया है। सर्वे टीम ने सैलाब के दौरान हलाक होने वाले 1,712 मवेशियों का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया है।